سر بات کرتے ہیں پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ایک اور خاتون ہے مس علیزہ شاہ. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آف اسکرین ہیں کافی عرصے سے، آپ کیوں نہیں آتی، تو شی جسٹ وینٹ ہر spleen out in anger and she vented out کہ مجھے تو چیکس نہیں ملتے، and مطلب she was showing the true insights of the industry کہ پیسے نہیں ملتے، criticism ہوتا ہے، bullying ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. What would you say؟ دیکھیں یہ اب میں نہیں مانتا، یہ بہت فیلڈز میں ہوتا ہے، ہماری فیلڈ میں ہوتا ہے. نرسز کی بلنگ ہوتی ہے، جونیئر ٹیچرز کی بلنگ ہوتی ہے، آفسز میں ہوتی ہے. انٹرنیز کے اوپر پورا لوڈ ڈالنے کا ایک کلچر ہے ہمارے ملک میں کہ انٹرنیز کے اوپر سارا لوڈ ڈال دو اور ان کو ان کی کمر توڑ دو جس بھی آرگنائزیشن میں ہو. یہ جو ہے نا، مجھے جو لگتا ہے یہ بیسیکلی یہ نہیں ماننا کہ میرا ٹیلنٹ کم ہے یا میں ٹیلنٹڈ نہیں ہوں اس لیے مجھے کام نہیں مل رہا. جس کو ٹیلنٹ ہوتا ہے، جس کو کام مل رہا ہوتا ہے نا، اس کو پیسے بھی ملتے ہیں. اور وہ آپ جب خود ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بہت دفعہ آتے ہیں، کہتے ہیں یار تنخواہ نہیں لیں گے، آپ ہمیں موقع دے دیں. آپ ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں، سکھا رہے ہوتے ہیں، سڈنلی وہ باہر جا کے باتیں شروع کرتے ہیں، مجھے 2 مہینے کی پے نہیں ملی جی، مجھے تو بغیر اس کے کام کرا رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں کی کلچر بھی ہے خواہ مخواہ میں بلیم بھی کر دینا. تو ہر چیز میں ضروری نہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. بٹ آئی ڈونٹ نو دس کیس پرسنلی، میں ایک جنرل اوور ویو آپ کو دے رہا ہوں. جو ٹک ٹاکرس ہیں پاکستان کے، جن میں مسٹر رجب بٹ آتے ہیں، کچھ اسکینڈلز اور کیسز کی وجہ سے ایف آئی آر ان پر ہوتی ہیں آن اینڈ آف، ملک سے فرار، پھر آ گئے، کچھ ایسے سرٹن انریزنیبل ایکٹیویٹیز میں ایسے رہتے ہیں. کاشف ضمیر بھی دوسری جانب ہے جو کہ حراست میں لیے گئے تھے، آئی تھنک ہی اسٹل ان کسٹڈی. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہی اسٹل، کیونکہ رجب بٹ فیمس ہے تو اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کے اسکینڈلز جڑ جاتے ہیں. لیکن دونوں کی جو پرسنالٹیز ہیں، ٹک ٹاکر پرسنالٹیز ہیں، پر جو ان کی ایکٹیویٹیز جن میں وہ ملوث ہوتے ہیں وہ کچھ انریزنیبل ہوتی ہیں ایٹ ٹائمز. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑے ان ریزنیبل لوگ ہیں. اور رجب بٹ کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایلیگیشنز بھی نہیں، کئی تو سچ بھی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فوج ٹک ٹاک بنائی ہے، انہوں نے کوئی اپنی بہن کے ساتھ جو بنائی ہے، اپنی والدہ کے ساتھ جو بنا رہے تھے، رائٹ. ان کے اوپر ایلیگیشنز ریلیجس لوگوں نے لگائی ہے، دینی لوگوں نے لگائی ہیں کہ وہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں. اور دیکھیں گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے بالکل بھی. تو یہ آپ کو خود سینسٹیوٹی بھی ہونی چاہیے اور آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے ان باتوں کا. باقی ٹک ٹاک پہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ بہت ہی ایسا مواد اپلوڈ کر رہے ہیں پاپولیرٹی کے لیے، جن میں کئی لڑکیاں ہیں جو ٹک ٹاکرز ہیں، پھر ان کی نیوڈ ویڈیوز آ جاتی ہیں، ان کی سیکس ویڈیوز آ جاتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ خود ریلیز کی جاتی ہیں اپنی وہ لائکس بڑھانے کے لیے. اور اب ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان کا گراف کیسے اوپر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو اس حساب سے پروموشن کے پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بٹ ٹک ٹاک از ون ایپلیکیشن جس نے اچھے اور برے اور پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے درمیان تمیز جو ہے وہ ختم کر دی ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے. تو ایوری بڈی فیلز کنوینئنٹ. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی ایپ اس وقت جو ہے وہ ٹک ٹاک ہے، مور دین فیس بک. آئی مین بڑا اسٹرانگ کلیم ہے بٹ دس از واٹ آئی تھنک. اینڈ آپ کو اس میں سیریس کانٹینٹ بھی ملتا ہے اور آپ کو اس میں بڑا فلمزی قسم کا فلوزی قسم کا کانٹینٹ بھی ملتا ہے. بٹ certain TikTokers definitely go beyond all norms of decency and they have to be held accountable for that.